السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا حامة الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام اور عظمت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مان کر روشنی بزم کون و مکہ کو سجایا گیا۔ حاضرین گرامی، ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں اور عزیز دوستوں، مجھے آج آپ حضرات کے سامنے حیا اور شرم کی عنوان سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، آج محرم الحرام کی 30 تاریخ ہے۔ آج کی جو رات آئے گی وہ سفر المظفر کے مہینے کی پہلی رات ہوگی۔ گویا کہ آج مہینے کی پہلی رات آئے گی جس میں مہینے کا چاند نظر آئے گا۔ اس تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سن لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہر مہینے کی پہلی رات میں جو مہینے کا چاند دکھتا ہے اس چاند کو دیکھا کرو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی
عظیم سنتوں میں سے ایک سنت ہے نیا چاند دیکھنا۔ اسی لیے ہلال کمیٹیاں بھی اس چیز کا اعلان کرتی ہے کہ ہر مہینے کا چاند دیکھا کرو، اس لیے کہ اس میں شریعت کا دار و مدار ہے، ایک تاریخ اسلام کی تاریخ ہوتی ہے، اسی لیے اس کو بتایا گیا کہ اسے یاد رکھنی چاہیے، اور جب نیا چاند دیکھے تو دعا بھی پڑھ لے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ نیا چاند دیکھنے کی دعا۔ ہم لوگ اس کی عظمت نہیں سمجھتے، لیکن یہی چیز جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں آتی تھی، نیا چاند نظر آتا تھا اور وہ دور تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ ہر صحابی چاند دیکھنے کے لیے نکل پڑتے تھے، گھروں کی چھتوں پر چاند دیکھنے کی کوشش کرتے، گھر کے صحن میں کھڑ کر چاند دیکھنے کی کوشش کرتے، اور ہر صحابی اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن ہمارا دور ایسا ہے کہ آج ہمارے دلوں پر ایسے گناہوں کے میل چڑھ گئے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے کہ نیا چاند دیکھا کریں، تو ایک جمع غفیر اس چاند کو دیکھنے کے لیے نکل پڑتے تھے۔ حضرات علماء کرام نے واقعہ لکھا کتابوں کے اندر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لختے جگر بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا واقعہ کتابوں کے اندر منقول ہے، نقل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لائی، شادی ہو چکی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں آئے، اپنے والد محترم کے گھر تشریف لائی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ مہینے کی آخری تاریخ کی، جیسے کہ آج محرم الحرام کی آخری تاریخ ہے، تو تشریف لائی۔ مغرب کا وقت ہوا، سورج غروب ہو گیا، چاند دیکھنے کے لیے سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نکل پڑے، چاند دیکھ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لختے جگر بیٹی سے پوچھا، اے فاطمہ، آج چاند کی پہلی تاریخ آئی ہے اور سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چاند دیکھنے کے لیے نکل پڑے ہیں، اور آپ ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھی ہو، کیا وجہ ہے؟ اے میری لختے جگر بیٹی، کیا وجہ ہے کہ آپ چاند نہیں دیکھتی؟ جبکہ میری تعلیم یہ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نیا چاند دیکھا کرو، آپ گھر میں بیٹھی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کچھ جواب نہیں، خاموش رہ گئے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی بتاؤ کیا وجہ ہے کہ تم چاند دیکھنے نہیں نکلی، جبکہ یہ میری عظیم سنتوں میں سے ایک سنت ہے چاند دیکھنا، اور مہینے کی پہلی تاریخ کا چاند دیکھنا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے جو جواب دیا ہے، وہ جواب میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس جواب کو آپ بغور سنیں کہ کیا جواب دیتی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے والد محترم کو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جواب دیتی ہے کہ ابا جان،
میں چاند دیکھنے اس لیے نہیں نکلی کہ سارے کے سارے صحابہ چاند دیکھنے کے لیے نکلے ہیں اور ہر ایک صحابی کی نگاہ اس چاند پر پڑ رہی ہے، ہر ایک کی نگاہ اس چاند پر ہے۔ مجھے یہ غیرت آئی، مجھے اپنے کردار سے اور اپنے ذات سے یہ میں نے خلاف پایا کہ کسی صحابی کی نظر اس چاند پر پڑے اور وہ میرے لیے غیر محرم ہو اور میں بھی اپنی نگاہ اس چاند پر رکھوں، یہ میری غیرت گوارا نہیں دیتی، میری غیرت گوارا نہیں دیتی۔ میرے اندر شرم و حیا اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ میری نظر ان غیر محرموں کی نگاہ پر پڑے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شرم و حیا تھی کہ غیر محرموں کی نگاہ پر بھی اپنی نگاہ جمانا نہیں چاہتی۔ اس کے بعد فرماتی ہے کہ ابا جان مجھے یہ گوارا نہیں کہ کسی غیر محرم کی نظر وہاں پر پڑے اور میری بھی نظر پڑے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ آج ایسی کوئی بیٹی؟ نام تو بہت سارے رکھ لیے ہیں، کسی کا نام فاطمہ ہے، کسی کا نام عائشہ ہے، کسی کا نام جویریہ ہے، کسی کا نام زینب ہے، کسی کا نام رقیہ ہے، کسی کا نام ام کلثوم ہے، لیکن میں ان بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں تم نے ان ناموں کا بھی جنازہ نکال دیا ہے۔ تو ایسے نام لے کر تھیٹر کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی ہو اور ایسا نام رکھ کر ایسے موبائل کے اندر پڑھ جاتی ہو کہ تمہاری حیا بھی شرم کرتی ہے کہ تم نے اتنے پاکیزہ ناموں کا خیال تک نہیں رکھا اور گندی گندی فلمیں اور گندی گندی تصویریں موبائل کے اندر انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے۔ شرم آتی ہے ایسی بیٹیوں کے بارے میں بولتے ہوئے۔ آج شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، جبکہ شرم و حیا اسلام کے اندر ایک عظیم عبادت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا اور شرم ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ ان شرم و حیا کو آج ہم نے یعنی بیٹیوں نے اور ہماری ماں نے نکال دیا، جس کی وجہ سے بے پردگی عام ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ جب میں کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رخ انور کو دیکھتی تھی، آپ کی آنکھوں کی طرف میری نگاہ پڑتی تھی، مجھے ایسا لگتا، میں ایسا محسوس کرتی کہ مدینے کی کنواری لڑکیوں میں بھی اتنی حیا نہیں ہے جو میرے لخت جگر شوہر کی آنکھوں میں حیا ہے۔ ایسی حیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تھی۔ اسی لیے حدیث پاک میں وارد ہے لا ایمان لمن لا غیرت لہ، جس کے اندر غیرت نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے، جس کے اندر غیرت نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور مسلمان غیور ہوا کرتا ہے، غیرت مند ہوا کرتا ہے۔ غیور کا مطلب، غیرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیہودہ اور فحش باتوں سے بہت دور رہتا ہے۔ یہ مسلمان کی شناخت ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو مسلمانوں نے پس پشت ڈال دیا۔ ہم جس نبی کی امت میں ہیں اس نبی کے کیریکٹر کو ہم اپنائیں، اس نبی کے چال و چلن کو ہم دیکھیں، اس نبی کے اخلاق کو ہم پڑھیں کہ اس نبی کے اخلاق کیا تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا ولد آدم
ولد آدم، آدم کی اولاد میں سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں، آدم کی اولاد میں سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ رب العزت مجھ سے زیادہ سب سے غیرت مند ہے۔ وہ نبی تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ آدم کی اولاد میں سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں، اور اس نبی کی امت کا یہ حال ہے کہ ابھی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے ابھی 10 قدم باہر جاتے ہیں، اگر کوئی دوشیزہ اور اگر کوئی ماں اور بہن آتی ہے تو ہماری نظر اس پر پڑ جاتی ہے۔ یہ کیا نماز ہے؟ نماز تو اس کو نہیں کہتے، نماز تو بے حیائی اور برائی کو روکتی ہے، اسے نماز کہتے ہیں۔ حاضرین گرامی، آج ہمیں صرف اپنی جسموں کی مرضوں کو دور کرنے کی فکر ہے، روحانی مرضوں کو دور کرنے کی فکر نہیں ہے۔ ہمارے جسم میں کوئی ظاہری طور پر بیماری لگ جائے، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ہاسپٹلوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن جو روحانی بیماری ہے ان روحانی بیماریوں کو ہم ختم کرنے کے لیے کسی اللہ والے کا ہاتھ نہیں تھامتے، کسی اللہ والے کے پاس جا کر اپنی اندر کی بیماری، روحانی بیماری نہیں بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری روحانی بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا اثر نہیں ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ کا مزہ نہیں مل رہا ہے، سجدے کر رہے ہیں، سجدے کی حلاوت نصیب نہیں ہو رہی ہے، سجدے کی مٹھاس نہیں نصیب ہو رہی ہے، تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرنے کی حلاوت محسوس نہیں ہو رہی ہے، مٹھاس محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اندرونی بیماریوں کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جس طریقے سے جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے، اسی طریقے سے روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، وہ بھی اپنی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جایا کرتے تھے، اور ان کی روحانی بیماریاں دور ہو جایا کرتی تھی۔ آقا علیہ السلام کے اندر جس طریقے سے شرم اور حیا تھی، وہی چیز آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اندر بھی کوٹ کوٹ کر بھر دیے تھے، ان کی تربیت فرمائی تھی۔ اگر وہ ہمارے جیسے ہوتے تو وہ بھی آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے کیوں چلتے؟ کیوں ان کی مجلسوں میں جا کر بیٹھتے ہیں؟ کیوں اللہ اللہ کی ضرب لگاتے؟ جیسا کہ آج کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی کیا ضرورت ہے، قرآن کھول کر بیٹھو، پڑھو، تمہاری اندر کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ پھر وہ بھی ایسے ہی کر لیتے، کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے، کیوں اللہ اللہ کی ضرب لگایا کرتے تھے؟ انہیں معلوم تھا کہ جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے جس طریقے سے ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے، روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تربیت ہوئی، اسلام ہوئی، اور ایسی اسلام ہوئی کہ دنیا ان میں سے ہر ایک کا نام ادب کے ساتھ لیا کرتی ہے۔ شرم و حیا ان کے اندر بھی پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کسی علاقے کی طرف جہاد کے لیے قدم بڑھا رہے تھے۔ جب جہاد کے لیے قدم بڑھانے لگے تو اس قوم کے شریر لوگ، اس قوم کے روشن خیال لوگ، جنہیں دنیاوی تعلیم پر ناز تھا، فخر کیا کرتے تھے، انہوں نے چال اس طرح چلی کہ اپنی خوبصورت لڑکیوں کو
بناؤ سنگار کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرف اور ان کے ساتھیوں کی طرف گلیوں میں بھیج دی اور کہا کہ تم ان کے سامنے جا کر ڈانس کرو اور ان کی نظریں اپنی طرف مائل کرو تاکہ اللہ کی رحمت سے یہ دور رہے۔ تاریخ کی کتابوں میں سونے کے قلم سے لکھے ہوئے الفاظ کو یا کہ اس طرح ہیں کہ وہ عورتیں بناؤ سنگار کر کے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف آتی ہیں اور ڈانس کرتی ہے، گیت گاتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو اس وقت اس جماعت کے امیر تھے، انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کر دی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو، اللہ رب العزت اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے مومنوں سے کہ وہ اپنی نظریں نیچی کر لے، اپنی نظریں جھکا لے۔ یہ آیت کریمہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کرنے کے بعد ہر صحابی کے کان میں یہ آواز پہنچتی ہے، وہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی جگہ سے کوچ کرتے ہوئے دوسری طرف نکل جاتے ہیں اور وہ لڑکیاں اپنے ہی اوپر ناز کرتی ہوئی اور اپنے ہی گن میں گیت گاتی ہوئی رہ جاتی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے، ایک صحابی کی بھی نظر ان کی طرف نہیں اٹھی۔ یہ تربیت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ شرم و حیا ان کے یہاں ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آج ہمارے یہاں یہ چیزیں سب ختم ہو گئی۔ 40 سال کا بوڑھا ہے، وہ بھی نماز پڑھ کے نکل رہا ہے، تو اگر کوئی سامنے سے کوئی لڑکی آ رہی ہے تو اس کی نظر اٹھ جاتی ہے۔ اور 25 سال کا نوجوان ہے، نماز پڑھ کے نکل رہا ہے، اگر کوئی دوشیزہ آتی ہے، کوئی لڑکی آتی ہے، بن سنور کر آتی ہے تو اس کی بھی نگاہ اٹھ جا رہی ہے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب نماز پڑھ کے نکلا ہے، اللہ کو یاد کر کے نکلا ہے، اللہ سے بات کر کے نکلا ہے، انہیں ہونا یہ چاہیے تھا کتنی ہی خوبصورت دوشیزہ کیوں نہ سامنے آ جائے، کتنی ہی خوبصورت لڑکی کیوں نہ سامنے آ جائے، چاہیے یہ تھا کہ وہ اپنی نظریں نیچی کر لیتا، لیکن کرتا نہیں۔ اب جب نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن اس انسان سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے بندے، میں نے تو ایسے حالات جو لے کر آئے تھے، جو ایسا موقع میں تمہارے پاس لے کر آیا تھا، تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، یہ موقع اس لیے میں لایا تھا کہ میں تمہیں جانچوں اور پرکھوں کہ تم میرے سامنے ابھی نماز پڑھ کے نکلے، باہر میں یہ موقع اس لیے لایا تاکہ تمہاری نگاہ کو پرکھوں، دیکھوں کہ تم نظر اٹھاتے ہو یا نہیں اٹھاتے۔ اگر تو نظر اٹھا لیتا تو میں تجھے تیرے سجدے کی حلاوت نصیب کرتا، تجھے تیرے سجدے کی مٹھاس عطا کرتا۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے، حضرات علماء کرام نے اس کو لکھا ہے کہ جب کسی انسان کے سامنے ایسا موقع آئے کہ سامنے سے کوئی دوشیزہ آ رہی ہے، کوئی حسین و جمیل خوبصورت عورت یا لڑکی آ رہی ہے، اور دل بھی اگر اس کا چاہتا ہے کہ میں اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھوں، لیکن اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اس موقع پر اگر وہ اپنی نظریں نیچی کر لیتا ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت اس کو عبادت کی حلاوت نصیب کرتے ہیں اور اس کو سجدے کی حلاوت نصیب کرتے ہیں۔ یہاں تک علماء کرام نے فرمایا اگر ایسے موقع پر وہ بندہ اللہ کی طرف سے اللہ کے سامنے کوئی دعا کرتا ہے تو اس نظر کی نیچی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ جو اس بھی دعا ایسے موقع پر وہ شخص کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا اس کے اس عمل کی وجہ سے قبول فرما لیتے ہیں۔
تو حضرین گرامی، جب وہ انسان عفت والی زندگی، پاکیزہ والی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت بھی عطا فرماتے ہیں، اس کی روزی روٹی میں برکت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس کی عمر میں برکت بھی دیتے ہیں، ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات بھی عطا کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ پاکیزہ زندگی گزارے، عفت والی زندگی گزارے، پاک دامنی والی زندگی گزارے۔ اور جب پاک دامنی والی زندگی انسان گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ بڑے بڑے مسائل آئے، اگر کوئی پاکیزہ زندگی گزارا اور حلال پاک دامنی والی زندگی اس نے گزاری تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے پاک دامنی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی وجہ سے اس کے بڑے بڑے مسائل حل کر دیے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ بڑے پائے کے عالم رہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ دہلی کے اندر قحط پڑا، ہر طرف جو ہے انسان پانی کے لیے ترس رہے، جانور بھی ترس رہے ہیں، انسان بھی ترس رہے ہیں، ہر طرح کے چوپائے جانور پیاسے سے مر رہے ہیں۔ اور سارے کے سارے لوگ جو ہے علماء کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ چلیں نماز استسقاء ادا کریں گے۔ سارے کے سارے لوگ نماز استسقاء کے لیے میدان میں نکل پڑے، مرد بھی آئے، عورتیں بھی آئی، بچے بھی، بوڑھے بھی، سب کے سب نماز استسقاء کے لیے میدان میں جمع ہوئے۔ نماز استسقاء ادا کر رہے ہیں، بارش کے کوئی آثار نظر نہیں۔ فرماتے ہیں کہ کافی عرصہ گزر گیا، کافی وقت گزر گیا، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ عصر کا وقت آ گیا۔ عصر کا وقت جب آ گیا تو کہتے ہیں کہ ایک سواری لے کر دوڑتا ہوا وہاں سے گزرا۔ ایک سوار اپنی سواری لے کر دوڑتا ہوا وہاں سے گزرا۔ جب گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر ایک انسانوں کی جمع غفیر ہے، بڑی بھیڑ ہے۔ وجہ کیا؟ وہ انسان اپنی سواری کو ایک جگہ پر رکھ کر ان کی طرف آئے، مجمع کی طرف آئے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے کہ یہاں پر قحط سالی ہے، قحط پڑا ہوا ہے اور اللہ کی رحمت کے سب امیدوار ہیں، بارش کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ تو اس بندے نے کہا کیا میں دعا کر دوں؟ لوگوں نے کہا ہماری تو چاہت ہی یہی ہے، ہم تو چاہتے یہ ہے کہ بارش ہو جائے اور قحط دور ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ بندہ یہ کہہ کر اس سواری کی طرف جو لے کر آئے تھے اس کی طرف وہ دوڑا، اور دوڑتے دوڑتے وہاں پر اس بندے نے اس سواری کے اندر جو ایک انسان بیٹھ کر ہے ان سے کچھ باتیں کی، اور باتیں کرنے کے بعد اس انسان نے ہاتھ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کیسے جو ہی اس انسان کے اس بندے کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، فرماتے ہیں لکھا ہے کہ بادل بالکل چاروں طرف چھا گیا، بارش کے آثار نظر آ گئے، ہر طرف بادل ہی بادل ہے، تھوڑی دیر میں بارش ہونے والی، اور بارش ہو بھی گئی۔ اب جب بارش ہو گئی تو جو علماء حضرات تھے انہوں نے اس بندے سے پوچھا کہ ہم اتنی دیر سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، بارش کے کوئی آثار نہیں، آپ نے کیسی دعا مانگی، کیا اللہ سے بات کی کہ تھوڑی دیر کے اندر بارش آ گئی؟ وجہ کیا؟ اس بندے نے کہا اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو میں سواری لے کر آیا
اس سواری کے اندر ایک سوار ہے جو میری ماں ہے، اور میری ماں پاک دامنی والی زندگی گزار چکی ہے، پاکیزہ زندگی گزار چکی ہے، اور اللہ کو ایسی بندیاں بہت محبوب ہوتے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، بس اللہ سے میں نے اتنا کہا، اور صرف میری ماں کے کپڑے کا ایک کونا میں نے پکڑا، ایک کنارہ پکڑا، پورے کپڑے کو اور پورے ہاتھ کو میں نے پکڑ کر اللہ کے سامنے نہیں ظاہر کیا، بلکہ میں نے اپنی ماں کا ایک کپڑے کا کونا پکڑا، کنارہ پکڑا، اور میں نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ، یہ تیری بندی ہے جس نے پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے، صاف ستھری زندگی گزاری ہے، یا اللہ اگر یہ تیری بندی تیرے یہاں مقبول ہے تو ان کے کپڑے کے طفیل میری دعا قبول فرما اور ان لوگوں کے لیے بارش نازل فرما۔ بس میں نے اتنی دعا کی تھی، اللہ نے اس پاکیزہ اور پاک دامنی اور حیا والی زندگی گزارنے والی عورت کی برکت سے اللہ نے دعا قبول کی۔ تو دیکھیے، پاکیزہ زندگی گزارنے سے، پاک دامنی کی زندگی گزارنے سے، صاف ستھری زندگی گزارنے سے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے بڑے بڑے مسائل حل کر دیے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم پاکیزہ زندگی گزارنے کی نیت کریں، نوجوان بھی پاکیزہ زندگی گزارنے کی نیت کریں، بوڑھے اور عمر دراز بھی پاکیزہ زندگی گزارنے کی نیت کریں، اور یہ عہد کریں کہ میرے سامنے کوئی دوشیزادی آ جائے اور کتنی خوبصورت والی عورت بھی آ جائے، مجھے اپنی نظریں نیچی ہی کرنی ہے۔ اللہ کے اس قانون کو اگر وہ فالو کرتا ہے، انشاءاللہ وہ پاکیزہ زندگی گزارے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو قبول کریں گے۔ نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ آپ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ آج نوجوانوں کی بھی اور ہم سبوں کی بھی نظریں اس طرح ہیں گویا کہ ماچس کی تیلی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے پائے کے عالم ہیں، 2500 کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ آج عام آدمی کی نگاہ بھی اور اچھے کی نگاہ بھی ایسی ہے جس طریقے سے ماچس کی تیلی۔ یہ خواہشات سے، جنسیاتی خواہشات سے بالکل بھرے ہوئے ہیں۔ بچے ہی موقع پائے اور وہ موقع پاتے ہی بالکل غلط کام کا ارتکاب کر لیتے ہیں، جس طریقے سے ماچس کی تیلی میں پہلے سے ہی آگ بھری ہوئی ہے، بس رگڑ کی ضرورت ہے، بس جو ہی رگڑے آگ لگ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آج ہمارے نفوس کی حالت ہے، آج ہمارے نفسوں کی حالت ہے کہ جیسے ہی ہمیں موقع ملے غلط کام کر بیٹھتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفسوں کی حفاظت کریں، اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کریں، اور روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس جا کر اپنی روحانی غلطیاں اور اپنی روحانی بیماریوں کا ہم ذکر کریں کہ فلاں میری اندر بیماری ہے، میں فلاں چیزوں کی خواہش رکھتا ہوں جو کہ غلط ہے۔ اگر ہم اس طرح کی اپنی روحانی بیماریوں کو ان کے سامنے ذکر کریں گے، وہ اللہ والے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، انشاءاللہ ذرے ہی دیر میں، تھوڑے ہی دیر کے اندر ہماری روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو حاضرین گرامی، ضرورت ہے کہ ہم اپنی جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریوں کو بھی دور کریں اور اس کا علاج کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم عالم